السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب خیریت ہے؟ ناظرین، میں ہوں محمد جمیل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمیلیات۔ ناظرین، آج ہم صحت و سلامتی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، احمق ترین وہ بندہ ہے جس کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے۔ صحت کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں۔ اگر صحت ٹھیک ہے تو دنیا کی ہر چیز بھلی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے نا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر کا موسم اچھا ہوتا ہے تو اس کو پھر باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے۔ تو سیانہ بندہ وہ ہے، سمجھدار بندہ وہ ہے جو ہر بات پہ، ہر عمل پہ غور و غوض کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا آیا ہے۔ اسی طرح سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ غور و غوض کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں نے کل کیا کھایا تھا اور اس سے میری طبیعت پہ کیا اثر پڑا ہے، کیا اچھا اثر پڑا ہے، خوشگوار اثر پڑا ہے یا غیر خوشگوار اثر پڑا ہے۔ تو جو چیزیں موافق ہوتی ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، جو طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، طبیعت پہ اچھا اثر نہیں ڈالتی، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو بندے احتیاط سے کام لیتے ہیں تو پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جو پرہیز سے کام لیتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں، وہ سدا خوش رہتے ہیں اور صحت مند و توانا رہتے ہیں۔ ناظرین، کائنات کا سارا نظام کسی نہ کسی قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ جیسے سورہ رحمان کی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور جو سورج ہے وہ ایک مقررہ حساب سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی قانون، ضابطے اور کتابیں ہیں۔ تو جب ہم وہ ضابطہ توڑتے ہیں یا کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہاں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ سارا ماحول جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ تو ہر بندے کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اور اس کو اپنی صحت کی پرواہ ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ جسمانی صحت ہے یا روحانی صحت ہے۔ جو ہر ذی روح جو ہے وہ دو چیزوں کا ہی مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور جسم جو ہے اس کی روح کا لباس ہے۔ تو دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے، یعنی انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ بھی خوشحال ہو اور جسمانی طور پہ بھی خوشحال ہو۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے اس پہ غور و غوض کرے، اس کے نتیجے پہ غور و غوض کرے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے، وہ جو بھی کھاتا پیتا ہے وہ اس کے معدے میں جاتا ہے۔ معدہ دار الانہضام ہے، یعنی دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معدہ فیکٹری ہے جو سارے جسم کے لیے خوراک تیار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام ہے کہ معدے میں جو کچھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کے بعد جسم کے ہر حصے کو جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے معدہ اس کو سپلائی کرتا ہے۔ اب اگر معدہ صحیح کام کرے گا، صحت مند ہوگا تو وہ صحت مند خوراک پیدا کرے گا۔ جب صحت مند خوراک پیدا کرے گا تو وہ جسم کے ہر حصے کو صحت مند جو خوراک ہے وہ سپلائی کر سکے گا، دل کو، جگر کو اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو سپلائی دے گا۔ اور جب سپلائی اچھی ہوگی، کوالٹی اچھی ہوگی تو سارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے گا، صحت مند توانا رہے گا اور خوشحال رہے گا۔ تو آج ہم اس ویلاگ میں ہمارا جو مرکز ہے وہ شوگر ہے۔ تو شوگر جو ہے یہ بد احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ شوگر جب ہم کوئی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ ظاہر گڑبڑ پیدا کرے گی۔ اور شوگر جو ہے وہ موروثی بھی ہے۔ میں اس بات پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر بیماریاں جو ہیں وہ موروثی ہیں، یعنی کہ اکثر مریض بتاتے ہیں
کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ان کے والد کو بھی تھا، والدہ کو بھی تھا، اس طرح شوگر ان کی والدہ کو بھی تھی، ان کے والد کو بھی تھی، یا کسی اور فیملی ممبر کو بھی تھی۔ تو یہ ایک نظام ہے قدرت کا کہ جس عمر میں اس کے بڑے کو وہ بیماری ہوگی، وہ اکثر اس عمر میں جا کے اس بندے کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، آسان ترین طریقہ ہے کہ اگر کسی بندے کے والد کو، والدہ کو، یا اس کے کسی بڑے کو کوئی بیماری لاحق تھی اور اس کو بھی ڈر ہے کہ وہ اس عمر میں اس کو بھی بیماری لگ جائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو پہلے ہی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کر لینی چاہیے۔ مثلا وہ والد کو شوگر تھی تو اس کو چاہیے کہ شوگر سے بچنے کے لیے جن احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ احتیاطیں اپنا لیں، وہ میٹھے سے پرہیز کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوگر صرف میٹھے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، شوگر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور ایک سب سے بڑی وجوہات میں سے جو ایک وجہ ہے، ایک وجوہ ہے، وہ ہے ٹینشن کا ہونا۔ ٹینشن کی وجہ سے مسلسل جب ٹینشن رہے گی، فکرات غم گہرے رکھیں گے تو وہ بندے کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ میدے پہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے، مرغ مسلم استعمال کریں گے، تو اس سے بھی شوگر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو جن چیزوں کی وجہ سے یہ شوگر ہو جاتی ہے، تو جن کے بڑوں کو یا خاندان میں یہ بیماری تھی یا ہے، ان کو شوگر سے بچنے کے لیے وہ ساری احتیاطیں کرنی چاہیے جس سے بندہ شوگر سے بچا رہے۔ تو یہ بڑا آسان ترین حل ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی اور ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ پیشاب کر کے سوئیں، یورین پاس کر کے سوئیں، ایسے یورین پاس کیے بغیر کبھی نہ سوئیں۔ اسی طرح رات کو کبھی پانی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے پانی پینا ہے، پیاس بجھانی ہے، تو سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے پی لیں جتنا مرضی، لیکن پانی سوتے وقت نہ پئیں یا پانی پی کر نہ سوئیں۔ یہ ایک احتیاط ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ کھانا کھا کے بیٹھے نہ رہیں۔ کھانا چاہے کوئی بھی ہے، کھانا کھا کے آپ بیٹھے نہ رہیں، آپ چہل قدمی کریں، واک کریں، اور یہ ضرور کریں۔ اسی طرح کھانا کھا کے کبھی آپ سوئیں نہ، اور اب اگر کبھی مجبوراً کھانا کھا کے سونا پڑ جائے تو سرانا اونچا رکھیں۔ دیکھیں نا، جو دنیا بھر کے بہترین ڈائٹیشین ہیں، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ان میں سے سب سے پہلے تو اپنے نبی حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام لوں گا۔ تو انہوں نے بہت سی احتیاطیں بتائی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو، بعد میں پانی نہ پیو۔ اور ان کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پانی پینا ایسے ہے جیسے سونا ہے، کھانے کے دوران پانی پینا ایسے ہے جیسے چاندی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا ایسے ہے جیسے سیسا ہے، سکہ ہے۔ تو یہ آپ آزما کے دیکھیں، یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ جی بھر کے کھائیں، صبح جی بھر کے کھائیں، چونکہ سارا دن آپ نے کام کرنا ہے۔ اور صبح کا ناشتہ جو ہے اس کا کھانا جو ہے وہ 60% ہے، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 30% ہے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ صرف 10% ہے، 10% ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو رواج پڑ گیا کہ رات کو اگر آپ لاہور کے والے سے بات کروں تو آپ لکشمی چوک چلے جائیں، وہاں رات کو دن چڑھا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کڑھائی گوشت خوب کھاتے ہیں، اور تکے کباب کھاتے ہیں، باربیکیو کھاتے ہیں۔ تو رات یہ الٹ ہو گیا نا، رات کو لوگوں نے 60% کھانا شروع کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو بچے گا وہی، صحت مند وہی رہے گا جو احتیاط کرے گا۔ یعنی جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے۔ جو بندہ متوازن رہے گا
اس کی صحت متوازن رہے گی، بیلنس رہے گی۔ ورنہ کیا ہوگا، کبھی بی پی ہائی ہو جائے گا، کبھی لو ہو جائے گا، کبھی شوگر بڑھ جائے گی، کبھی ہارٹ اٹیک ہوگا۔ جو رات کو پانی پینے والے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں، جو رات کو پانی پینے والے ہیں وہ ہارٹ کے مریض لازمی ہوں گے۔ کسی بھی رات کو پانی پینے والے سے آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، وہ لازمی ہارٹ پیشنٹ ہوگا۔ تو یہ جو ایک یہ بات بھی معاشرے میں سننے کو ملتی ہے کہ جی پانی خوب پیئے، نہار منہ پانی پیئے۔ نہار منہ زیادہ پانی پینا جو ہے وہ آپ کا معدہ خراب کر دے گا، جگر خراب کر دے گا، گردے خراب کر دے گا۔ تو یہ اس طرح بکثرت کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ بڑا پرانا جملہ ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو بھائی احتیاطوں کی ضرورت ہے، صحت احتیاط سے۔ جو آپ غور کریں، جو بھی آپ کھاتے ہیں، اگر آپ کو گڑبڑ لگتی ہے تو آپ یہ غور کریں کہ یہ گڑبڑ کیوں ہے، کل تو میں صحت مند تھا، آج میں بیمار کیسے ہو گیا۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں خوراک جو میں کھاتا ہوں وہ مجھے راس نہیں آتی، موافق نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں کیا کوئی فلسفہ ہے کہ کوئی تلوار لے کے چھوڑے؟ تھوڑا ہی آپ کے سر پہ کھڑا ہے کہ آپ نے وہی کھانا ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کھائیں، جو اچھی نہیں لگتی وہ نہ کھائیں، تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت جب آپ نے کھانا اپنے سامنے رکھ لیا ہے، آپ کھانا شروع کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ذہن میں لانی۔ یا کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہے تو وہ کوئی غمزدگی والی باتیں کر رہا ہے، تو یہ اگر آپ پریشانی میں کوئی چیز کھائیں گے تو وہ خوراک نہیں ہے، وہ تو زہر ہے، وہ تو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرے گی۔ تو آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے خوشگوار موڈ میں کھانا ہے، ٹی وی بند کر کے کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور وہاں جو ہے وہ فلسطین کی جنگ دکھا رہے ہیں، تو اگر آپ پریشانی میں کھانا کھائیں گے تو وہ تو زہر بن جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب ہم غور سے کھائیں گے، توازن سے کھائیں گے، تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ معدے پہ جب زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا تو وہ ظاہر ہے مشینری وہ کام نہیں کرے گی، جب کام نہیں کرے گی تو سپلائی اچھی نہیں دے گی۔ دیکھیں نا، ایک اور مزید اچھا فارمولہ یہ ہے کہ گاڈ میڈ چیزیں کھائیں، مین میڈ چیزیں چھوڑ دیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا۔ گھر میں صاف ستھرا پکائیں، صاف ستھرا کھائیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اب ہم شوگر کی اگر بات کریں، شوگر کے علاج کی بات کرتے ہیں، تو بڑا آسان ترین میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، بڑا سستا بھی ہے، سستا ترین ہے، مؤثر ترین ہے، غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، امیر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے بیج ہیں، وہ ہے پنی ڈوڈی، پنجابی اور اردو میں اس کو پنی ڈوڈی کہتے ہیں، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہے اور بکثرت مل جاتی ہے۔ اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا چکوال بڑا خوبصورت شہر ہے، تو چکوال کی پہاڑیوں میں یہ بکثرت مل جاتی ہے اور سستی بھی ہے، بہت سستی ہے۔ یہ آپ پنساری کے پاس جائیں، یہ بڑی مشہور آئٹم ہے، اس کو پنیر ڈوڈی بھی کہتے ہیں، پنیر ڈوڈا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ویجیٹیبل رینٹ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکماں جو ہیں وہ اس کو تخم حیات کہتے ہیں، اور اس لفظ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اپنا قابل قدر جڑی بوٹی ہے۔ تو یہ عام پنسار سے مل جاتی ہے، یہ موٹے موٹے بیج ہوتے ہیں، ڈوڈے سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سفید جو ہے وہ کور سا اللہ پاک نے چڑھایا ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ لیسدار بیج ہوتے ہیں۔ تو یہ عام پنساریوں سے مل جاتی ہے، یہ تقریباً 150-200 روپے کلو مل جائے گی، اور آپ صرف ایک پاؤ لے لیں اور اس کو گھر سے لا کے اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ کوئی اس کے اندر کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو، اس کو صاف ستھرا کر کے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو گرائنڈ کر لیں۔ پنساری کے پاس بھی مشینیں ہوتی ہیں، وہاں سے اس کو پسوا لیں، یا گھر آ کے عام جو گھریلو گرائنڈر ہے اس میں سے پیس لیں۔
اور رات کو آپ نے 1 چمچ جو ہے 1 گلاس پانی میں ڈال کے رات کو رکھ دینا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ برتن شیشے کا ہو، اور شیشے کا نہیں ہے تو پھر جو میسر ہے وہی مؤثر ہے۔ تو پانی گرم ہونا چاہیے، پہلے پانی گرم کر لیں اچھے طریقے سے، پھر اس میں 1 چمچ اس کا پاؤڈر ڈال دیں اور اس کا ڈھکنا بند کر دیں۔ وہ کوئی ایسا برتن ہو جس کا ڈھکن بھی ہو، شیشے کا جار ہو، تو اسے یہ ساری رات پڑا رہے۔ تو صبح آپ نے نہار منہ اس کو استعمال کر لینا ہے۔ اور حکمت کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی حکمت کی چیز، کوئی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے 2 گھنٹے بعد کچھ نہیں کھاتے، 2 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے پیتے، 2 گھنٹے کے بعد جو مرضی کھائے پیے۔ اور اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا پانی پون کے پی لیا جائے، اور دوسرا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مواد اس کے اندر اس کے سمیت ہی اس کو پی لیا جائے۔ تو یہ آپ نہار منہ کریں گے تو یہ بہترین رہے گا۔ اور اسی طرح پھر عصر کے وقت پیٹ خالی ہوتا ہے تو صبح بھگو دیں، جو رات کو بھگوئیں وہ صبح نہار منہ استعمال کر لیں، اور پھر صبح جو بھگوئیں اس کو عصر کے وقت، چونکہ عصر کے وقت اکثر پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو عصر کے وقت استعمال کر لیں۔ تو یہ آسان سا نسخہ ہے، اس کو آپ استعمال کرتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سستا بھی ہے اور یہ بے ضرر ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اور جناب یہ سستا بھی ہے، بہترین بھی ہے اور مؤثر ترین بھی ہے، تو اس کا آپ استعمال کرنا شروع کریں۔ اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، یہ تو درجنوں بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں جن کو وہ احتلام اور دانت وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، صورت انزال ہوتا ہے، ان کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں، پھنسی، پھوڑے، کیل، مہاسے، سب میں یہ مؤثر ترین ہے۔ اور ایک میں اور آپ کو پتہ کی بات بتاتا جاؤں کہ شوگر کے جو زخم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو شوگر کے پرانے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اکثر انسولین استعمال کرتے ہیں، جب ان کی شوگر زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں، ان کی انگلیں گل جاتی ہیں۔ تو یہ جو گینگرین جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ جو شوگر کے زخم ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ یہ اگر آپ اس شوگر کا پیشنٹ استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے یہ زخم بھی کبھی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جلد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا بہترین علاج ہے، تو یہ آپ شروع کریں۔ اس کے علاوہ جو معدے کی بیماری، چونکہ معدے میں میرا یہ ایک کہہ لیں عقیدہ ہے، اور یہ تقریباً تمام جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ معدہ جو ہے نا، جس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے۔ تو سارا جو زور ہے وہ آپ معدے پہ دیں، اپنے معدے کو ٹھیک رکھیں اور اس میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جائے گا تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، اور قبض جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ تو ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ تو جس بندے کو قبض ہو گئی وہ سمجھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی بیماری کو دعوت دے رہا ہے، تو قبض نہیں رہنے دینی چاہیے۔ تو یہ قبض کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ جو پیٹ بڑھ جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، یا IBS ہے، یا آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے،